رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، تو اس کے لیے ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں حیض کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے، یعنی جب یہ بیماری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مہینے میں کتنے دن پیریڈز ہوتے تھے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں جب پہلے پیریڈ شروع ہونا تو ڈائری منگوا کے کہیں کہ نوٹ کرو کس دن شروع ہوا اور کس دن اینڈ ہو رہا ہے۔ اگلے مہینے بھی ایسے، اگلے مہینے بھی ایسے، 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے عادت کیا ہے۔ تو پھر بہت سے شرعی احکام عادت سے دیکھے جائیں گے کہ عورت کی عادت کتنے دن کی ہے۔ استحاضہ میں بھی جتنے دن کی عادت ہے اس کے بعد نہاؤ، اور اگر چھوٹا موٹا کوئی اسپاٹ لگتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے، اور ہر ماہ اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے، یعنی چاند کی 13 تاریخ کو ہر مہینے ہی پیریڈز ہوتے تھے تو وہ 13 تاریخ کو دیکھتی رہے کہ 13 کب شروع ہو رہی ہے، تو پیریڈز آگے نماز چھوڑ دے۔ جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور انڈر ویئر پہن لے اور اس میں نماز پڑھتی رہے، یعنی اپنے پیڈ وغیرہ رکھ کے۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا۔ عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنے ایام حیض کی نمازیں چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہی حال لکوریا کا ہے، چونکہ لکوریا جو ہے وہ سبیلین سے آتا ہے، اگرچہ اس کا سورس وہ نہیں ہے جو منی کا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ جگہ سے آتا ہے، تو وہ اس کا لیکوڈ تو پاک ہے۔ لکوریا اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑا نہیں ناپاک ہوا، لیکن چونکہ نکلا سبیلین سے تو کوئی بھی چیز جب سبیلین سے نکلتی ہے تو وضو آ جاتا ہے اس پر۔ ٹھیک، اسی طرح یہی حال مزی کی طہارت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی، تو میں بار بار غسل کرتا تھا، یہاں تک کہ میری کمر کی کھال بوجہ پانی پھٹ گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تم مزی دیکھو تو صرف اپنے عضو مخصوص کو دھو ڈالو اور وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس میں بھی وضو ضروری ہے، نہانا ضروری نہیں۔ یہ پیریڈ کی کتنے دن کی مدت ہو سکتی ہے؟ مطلب جیسے ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے پہلے شروع ہوا 3 دن آتے تھے یا 5 آتے تھے یا 7 آتے تھے تو بس وہی دن مقرر ہوں گے۔ 15 دن تو نہیں ہوتے ہیں اس میں؟ 15 دن تو نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے تھے؟ ہر ایک کی عادت فرق ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، 15 دن نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ سر، استخاصہ کے لیے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ استخاصہ کے ساتھ ہوں تو جیسے آج کلاس ہو رہی ہے اور اگر مجھے استخاصہ ہے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں یا جی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سب کچھ۔ جی نہیں، اس وضو کے ساتھ نہیں، وضو تازہ کرنا پڑے گا۔ یہی تو بتایا گیا نا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرو؟ جی ہاں، نماز سے پہلے نیا وضو کرنا۔ استاذہ، لیکوریا کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کر دیا، پھر کئی دفعہ نماز کے دوران اگر ہو جائے تو؟ نماز کے دوران چاہے بلیڈنگ ہو، چاہے لیکوریا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہوتا رہے، سوائے اس کے کہ اگر ونڈ پاس ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلسل بال بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا بڑی عمر میں، تو وہ پھر ان کا ایک ایک قطرہ قطرہ نکلتا چلا جاتا ہے، تو وہ بھی وضو کر کے نماز شروع کر دیں، اور نماز کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نکلتا رہے، کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگلی نماز سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا۔ فرض، سنت، نفل سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے، ایک وقت کی پوری نماز۔ استاذہ